الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ویلنٹائن ڈے ایک ایسا نام بن گیا ہے کہ دنیا کے جس مرضی ملک کے جس مرضی سے پوچھ لیں، ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے یہ کیا چیز ہے، ہر ایک کو پتہ ہے کیا چیز ہے۔ تاریخ نہیں پتہ ہوگی اس کی، یہ کہاں سے شروع ہوا تھا، کس نے شروع کیا تھا، کیا، لیکن بڑی زبردست چیز شروع کی ہے، یہ ضرور پتہ ہوگا کہ بہت اچھی چیز ہے یہ۔ عام طور پہ جو تہوار منائے جاتے ہیں ان کا تعلق کسی نہ کسی مذہب کے ساتھ ہوتا ہے، تو وہ کسی نہ کسی ریجن کے اندر پھنسے ہوئے ہوتے ہیں۔ بہت چند تہوار ہوتے ہیں جو کہ یونیورسل ہیں، پوری دنیا کے اندر منایا جا رہا ہوگا انہیں، جس طرح ان میں سے ایک نیو ایئر ہو گیا۔ اب کرسمس اگر ہے تو کرسمس کے اندر جتنی مرضی سیلز ہوتی ہیں یا جتنی مرضی سیلیبریشن ہوتی ہیں وہ ایک خاص مذہب کے حد تک محدود ہے۔ کوئی اور اگر سیلیبریشن ایسی ہے، کوئی ملک آزاد ہوا تھا یا کسی ملک کا نیشنل ڈے، وہ ان کی اپنی حدود باؤنڈریز کے اندر ہے۔ زیادہ سے زیادہ دنیا جہان میں ان کی جو ایمبیسیز اور کونسولیٹس ہیں وہ اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہوں گے، لیکن ادروائز وہ جو تہوار ہے وہ ایک حدود کے اندر ہوتا ہے۔ بہت چند تہوار ایسے ہیں جن کے اندر یونیورسل ایکسیپٹنس ان کی ہے، ان میں سے ایک ویلنٹائن ڈے ہے کہ جس کو ہر کوئی جانتا ہے اور ہر کوئی منتظر ہوتا ہے اس دن کا، یعنی کہ یہ وہ تاریخ ہے جو بھولتی نہیں ہے۔ اور اس کے اندر جو یہ ایونٹ ہوتا ہے ویلنٹائن ڈے کا، اس سے ریلیٹڈ کچھ آئیکونز ہیں۔ مثال کے طور پہ جتنے بھی کارڈز نظر آتے ہیں اور جتنے بھی بک شاپس اور جتنے بھی بیکریز اور جتنے بھی کپڑوں کی شاپس وغیرہ ہوں گی، ان کے اندر جتنے بھی کارڈ نظر آتے ہیں، سب سے بڑی چیز تو سب سے امپورٹنٹ چیز تو دل ہی نظر آ رہا ہوگا آپ کو ہر جگہ۔ ریڈ کلر کے روزز نظر آ رہے ہوں گے، ریڈ کلر کی چیزیں نظر آ رہی ہوں گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ننگے بچے بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ جتنے بھی کارڈز ہوتے ہیں ان کے اندر یہ آئیکن بھی ایک شامل ہوتا ہے۔ اسی طرح ہی ایک آئیکن ہوتا ہے برڈز کا بھی ہوتا ہے۔ اب باقی چیزیں کم دکھائی جائیں گی، یعنی کہ یہ نہیں دکھایا جائے گا کہ بکرا بکری نہیں دکھائیں گے یا کوئی اور جانور نہیں ہوں گے، برڈز دکھائے جاتے ہیں ساتھ ضرور۔ یہ آئیکن ہے لو کا، یہ آئیکن ہے یونین کا، اور جسے میں کہہ رہا ہوں یونیورسل ہے، تو دیکھیں عربی میں بھی لکھا ہوا ہے احبک، آئی لو یو۔ 2008 کے شروع کے اندر ایک عربی کورس جوائن کیا تھا، لیکن وہ بس چند دن ہی کر سکا تھا، اس کے بعد یونیورسٹی کی مصروفیت کی وجہ سے وہ چھوڑ دیا تھا۔ تو وہ اس میں فیبری کا منتھ بھی آیا تھا۔ فیبری کے منتھ کے اندر جو ہمارے عربی کے ٹیچر تھے انہوں نے بھی آ کے جانا کیا کہا تھا، الیوم یوم الحب، آج ٹوڈے از اے ڈے آف لو۔ تو یہ جو ہے جیسا میں کہہ رہا ہوں کہ ہر طرف یہ چیز جو ہے یہ چھائی ہوئی ہے۔ بہت کم ممالک، بہت کم جگہیں ایسی ہیں جہاں پر اس کو کنڈیم کیا جاتا ہوگا کسی آفیشیل اسکیل کے اوپر۔ اور یہ اگین ان تہواروں میں سے بھی ہے کہ جن کو پروان چڑھانے کے لیے، جن کو پاپولر کرنے کے لیے کوئی محنت نہیں کرنی پڑی خاص، بڑی جلدی جلدی انفلٹریٹ کرتے جا رہے ہیں۔ کوئی آفیشیل سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اس کے لیے بجٹ اناؤنس کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ اس کے لیے یہ بجٹ ہوگا، اس کے لیے کوئی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی کسی بھی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی جسے کہتے ہیں کہ کوئی ٹریفک پلان بنایا جا رہا ہوتا ہے کہ آج یہ کیا جائے گا اور آج اس طرح ہوگا۔ یہ ان آفیشیل جتنے بھی دنیا کے تہوار ہیں، ان آفیشیل موسٹ پاپولر ایونٹ ہے یہ والا، جو ان آفیشیلی بغیر کسی بجٹ، بغیر کسی بیکنگ کے پھیلتے جا رہے ہیں۔ تو یہ کامن چیزیں ہیں اس کے اندر۔ ان کے اندر یہ تہواروں کا یہ جو ایک دن کا ایونٹ ہے، لیکن اس کے پیچھے جو تیاریاں کی جاتی ہیں، بیکریز جو ہوتی ہیں وہ کیا کریں گے، اسپیشل کیکس بنائیں گے، اس کے لیے ایڈورٹیزمنٹ لگائے ہوں گے، انہوں نے بل بورڈ پہ لگایا ہوگا کہ یہ ڈے آ رہا ہے تو اس کے لیے آپ کیکس پرچیز کریں۔ کوئی کپڑوں کی دکان ہوگی، انہوں نے اپنے کپڑوں کی دکان کو پورے کو ریڈ کپڑوں سے سجایا ہوگا، اسپیشل اس کے لیے ڈیزائننگ کی گئی ہوگی کہ اس دن یہ آ رہے جو ایونٹ، تو ہم لوگوں نے کپڑے کس طرح کون کون سے کرنے ہیں۔ آپ ذرا اندازہ کر کے دیکھیں کہ ایک بل بورڈ کے اوپر کتنا پیسہ لگتا ہے۔ ایک بیکری کا جو کیک ہوتا ہے اس کی کیک کی کیا پرائس ہوتی ہے، لاکھوں میں تو نہیں ہوتا نا، وہ تو مشکل سے چند سو کا ہوتا ہے، لیس دین 1000، کلوز ٹو 1000، ابو 1000، تھوڑا سا اسی اماؤنٹ کے آس پاس ہوگا وہ، اور اس کے پیچھے وہ لاکھوں روپے کی کئی بل بورڈز کو سجا دیتے ہیں ہفتہ پہلے، پورا ہفتہ پہلے لاکھوں کی انویسٹمنٹ کر چکے ہوتے ہیں وہ، کئی بل بورڈ سجائیں، لاکھوں کی انویسٹمنٹ کی ہے ایک دن کے اوپر کہ ایک دن ہمارے جو ہم نے کیک کو ایڈورٹائز کر رہے ہیں وہ کیک بکے گا۔ ایک کارڈ کتنے کا آتا ہے؟
لیکن ایک کارڈ کے پیچھے بھی اگر ایڈورٹیزمنٹ اس کو اتنا پھیلایا جا رہا ہے کہ وہ یہ کارڈ اس کے دن کے لیے کارڈ بنائے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ پتہ ہے کہ 14 کے بعد 15 کو یہ کارڈ بیکار ہو گیا، وہ اب ایسا مال ہے جو اب ضائع ہو گیا، لیکن اس کے پیچھے کتنی انویسٹمنٹ ایک دن کے لیے کہ وہ کارڈز آئیں گے، پرنٹ ہوگی، تھوڑی سی قیمت ہوتی ہے، لیکن ریٹرن آن پروفٹ یا ریٹرن آن انویسٹمنٹ جو ہے وہ اتنا ان کو یقین ہے اس چیز کا کہ وہ ہو جاتا ہے پھر بھی. تو یہ اس دن کی یہ خاص چیزیں ہوتی ہیں. پھر اس دن اصولی طور پہ اگر یہ دیکھا جائے کہ ایک تو ہے نا کہ ایک ایج ہے، لڑکے اور لڑکیوں کی ایک خاص ایج ہے، اس ایج تک تو چلے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایکسائٹمنٹ ہے اور اس کے اندر اور تھوڑا سا ایک اندر سے ایک خوشی کی احساس ہو رہا ہے اندر سے. لیکن آپ اس نظر سے دیکھیں، پیرنٹس کی نظر سے دیکھیں، اگر آپ پیرنٹس کو جو آلریڈی میرڈ بھی ہیں، ان کی ایک ایج بھی بڑی ہو گئی ہے، 40 یا اس سے اوپر کی ان کی ایج ہے، 50s ہے، اور اس طرح ان کو تو اس دن کے اوپر اصولی طور پہ کیا ہونا چاہیے؟ اصولی طور پہ ان کو اس دن کے اوپر ہونا چاہیے کہ یہ فضول دن ہے، یہ واہیاتی کا دن ہے، اس طرح کی ان کے اندر ایک فیلنگز آنی چاہیے. عام طور پہ اپنے زمانے میں جو مرضی کرتے رہے، لیکن اب جا کے کیا ہے، یہ بے حیائی ہے، یہ فضول چیز ہے، یہ اس طرح ہے، یہ اس طرح ہے، یہ نسل خراب ہو رہی ہے ہماری. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ پیرنٹس ہوتے ہیں وہ ان تمام چیزوں کو ٹالریٹ کر رہے ہوتے ہیں. یونیورسٹیز کے اندر اس دن لڑکے تو چلیں جو مرضی ہے، لڑکیاں بھی ریڈ کپڑے پہن کے آئے ہوئے ہیں، اور پتہ ہے کہ پرپزلی پہن کے آئے ہوئے ہیں اس دن ریڈ کلر کے کپڑے. پیرنٹس کو اس بارے میں ہونا چاہیے، کانشیس ہونا چاہیے کہ یہ کس چیز کو ہم الاؤ کر رہے ہیں، ہم اس کو کیوں، مطلب کہ ہم اس کو اجازت ہی کیوں دے رہے ہیں اس چیز کی. اور کوئی ریوولٹ کسی قسم کا ہونا چاہیے. زیادہ سے زیادہ ریوولٹ ہوتا بھی ہے تو کن کی طرف سے ہوگا؟ وہی کوئی عام طور پہ جو سوسائٹی کے اندر سمجھے جاتے ہیں کہ بالکل ہی گئی گزری جو دینی جماعتیں ہیں، انہوں نے ہمیشہ ہر بات میں شور مچانا ہوتا ہے، تو اس بات میں بھی شور مچا ہی رہے ہیں وہ. تو ان کا تو کام ہی جانا بس شور مچانا ہے، دھرنے دینا ہے اور اس طرح کر کے جلوس نکالنا وغیرہ، بس وہی شور مچائیں گے تو مچائیں گے، ادروائز کوئی کچھ نہیں. ایون چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں ان کی جو کپڑوں کی شاپس ہوتی ہیں ان کے اندر بھی اس طرح کے ایڈورٹیزمنٹس لگے ہوئے ہوتے ہیں. 2 سال پہلے ایک ایڈ دیکھا تھا ایک شاپ کے اندر، کیونکہ اتفاق سے اس سے ایک رات پہلے کے مارکیٹ میں گئے ہوئے تھے، تو ایک کپڑوں کی شاپ ہے اس کے بعد لگا ہوا تھا، ہو سیز ویلنٹائن از فار اونلی گرلز، بائی ریڈ ڈریسز فار یور لٹل ڈال. یعنی کہ آپ کی جو چھوٹی بیٹی ہے، 1 سال کی ہے، 2 سال کی ہے، اس کے لیے بھی آپ ریڈ ڈریسز لیں، اس کو بھی آپ جو ہے نا ویلنٹائن، اس کے لیے بھی سیلیبریشن ہونی چاہیے. تو جو تمام باؤنڈریز ہیں نا وہ اس کو کراس کرتا ہوا جا رہا ہے، اور یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ بڑھ رہا ہے، قدم با قدم آہستہ سے کر کے معاملہ بڑھتا جا رہا ہے. جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر سورہ بقرہ جو ہے اس کے اندر فرمایا ہوا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ادخلوا فی السلم کافہ، داخل ہو اسلام کے اندر پورے پورے، ماڈیولر نہیں، کمپلیٹنس کے ساتھ داخل ہو اسلام کے اندر. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہیں کرنی، کیونکہ شیطان کا جو حربہ ہوتا ہے وہ کبھی بھی ایبرپٹلی نہیں کہے گا. آپ کے دل میں مثال کے طور پہ اگر آپ لوگ یہاں پر آ رہے ہیں، ظاہری بات ہے قرآن پڑھنے کے لیے آپ لوگ آ رہے ہیں اور آپ لوگوں کے اندر جوش ہے، اس ایج کے اندر بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کوئی اتنی ہدایت دے دی ہے کہ آپ کے اندر اس چیز کا ایک شوق ہے، تو آپ لوگوں کو کبھی شیطان یہ وسوسہ نہیں ڈالے گا کہ چھوڑو کیا ضرورت پڑی آج نماز پڑھنے کی اور وضو کرنے کی، اور باہر جائیں گے، ٹھنڈ ہے، جو کچھ بھی ہے. خیر وہ بھی ایک فرق پڑتا ہے. تو بہرحال شیطان آپ کو کبھی یہ وسوسہ نہیں دے گا یہ والا کہ میں نماز ہی نہیں پڑھنی آج میں نے. وہ کیا کرے گا، جو بندہ نمازی ہے اس کو کبھی یہ وسوسہ نہیں ڈالے گا ذہن کے اندر کہ آج نماز نہیں پڑھتا میں. اس کو صرف آئے گا ڈیلے کا وسوسہ آئے گا کہ وہ اگر نماز پڑھنے کا ٹائم ہو گیا تھا تو اس کے ذہن میں کوئی اور خیال آ جائے گا، وہ میں پہلے یہ کام نہ کر لوں، یہ کام بھی ضروری تھا، کوئی اور سوچ حاوی ہو جائے، تاکہ اس کے بعد جب نماز کا خیال ذہن سے نکلتا رہے. اور زیادہ سے زیادہ اگر وہ بندہ نماز پڑھ پائے تو بالکل اسی قسم کی نماز پڑھے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ایک مفہوم میں آتا ہے کہ انسان تاخیر کرتا رہتا ہے اور بالآخر وہ اس طرح جا کے نماز پڑھتا ہے جیسا کوے ٹھونگے مارتا ہے کہ بس گیا 2 ٹکریں ماری، کوئی خوشی خضو نہیں، کچھ حاصل نہیں کر سکا، بس ایک اٹینڈنس لگا لی زیادہ سے زیادہ اس نے کہ ہاں میرا نماز ہو گئی ہے میری. ایک مقام کیا ہے نماز کا، نماز جو ہے وہ مومن کی معراج ہے، اور ایک مقام کیا بس ٹھونگے مار کے وہ آ گیا. تو شیطان کا جو وسوسہ ہوتا ہے وہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے، اور وہ ہمیشہ سٹیپ بائی سٹیپ ہوتا ہے، قدم با قدم. تھوڑا سا آگے چلے گی تو بات اور بڑھ جائے گی. 80s کے اندر ٹی وی کے اوپر، پی ٹی وی کے اوپر 2 بہن بھائی سنگرز آنا شروع ہوئے تھے، صہیب حسن اور نازیہ حسن. یہ 2 بہن بھائی آنا شروع ہوئے تھے، تب علماء نے بڑا شور مچایا تھا کہ یہ بہت بے حیائی اور بہت فحاشی اور اس طرح کر کے.
آج میں آپ کو کہوں کہ آج ٹی وی دیکھتے ہیں جس طرح، اور جس طرح کی موویز آتی ہیں، جس طرح کے ڈراماز آتے ہیں، اب آج وہ ان کے دوبارہ وہ کسی گانے اور اس کو پلے کر کے دیکھیں نا، آپ کہیں گے کتنے شریف لوگ تھے یہ، کو بڑے متقی لگتے ہیں یہ لوگ تو مجھے. تو یہ جو چیز ہوتی ہے نا کہ آہستہ سے کر کے ایک چیز انفلٹریٹ ہو رہی ہوتی ہے، پھیل رہی ہوتی ہے دنیا کے اندر. یہ جو ایک تہوار ہوتا ہے مس یونیورس کا یا مس ورلڈ کا، یہ ہمیشہ سے نہیں تھے، یہ 1920s کے اندر تقریباً شروع ہوئے تھے. آپ سمجھ لیں کہ کوئی اس کو 90 سال ہونے کو آ گئے ہیں تقریباً. اس زمانے کے اندر یہ تہوار شروع ہوئے تھے. اور اس وقت کی جو تصویریں دیکھیں، اگر اس وقت کی تصویریں دیکھیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جا کے دیکھیں، صرف بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر اس وقت کی تصویریں دیکھیں تو وہ اور سینس میں تھا. اور وہ آہستہ سا کر کے اس کے اندر پر ایک خاص چیز کے اوپر، ولگیرٹی کی ہی اوپر فوکس آتا گیا، یہاں تک کہ اینڈ رزلٹ کیا ہوگا کہ اب جس نے آنا ہے اس نے آلموسٹ ننگا ہو کے سامنے آنا ہے تاکہ اس کے مطابق جو ہے وہ ججمنٹ دی جا سکے. تو یہ آہستہ سے کر کے چیز جو ہوتی ہے یہ بڑھتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے قرآن کے اندر کہ یہ شیطان کی تم نے قدموں کی پیروی نہیں کرنی، اور اس کا معاملہ کیا ہے، انَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، وہ تو تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے. وہ تو قسمیں کھا کے بیٹھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کے روبرو اس نے قسم کھائی تھی کہ اللہ میں ان کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا، میں ان کو جہنم کا منہ دکھاؤں گا. اس کا بیک گراؤنڈ کی طرف ہم لوگ چلتے ہیں کہ یہ دن آیا کہاں سے تھا، کیونکہ جب تک بیک گراؤنڈ نہیں آتا سامنے تب تک بات سمجھ نہیں لگ سکتی کہ یہ کیا تھا. ادروائز صرف یہ کہہ دینا، آف کورس آپ کے، میں نہیں سمجھتا کہ آپ کے کسی ایک کے بھی ذہن میں یہ ڈاؤٹ ہوگا 1% بھی کہ یہ چیز اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جو کیٹیگری یہاں بیٹھی ہوئی ہے سب کے ذہن میں یہ ہے کہ ہاں یہ چیز نہیں ٹھیک. ویلنٹائن ڈے جو ہے اس کا کوئی اسلام سے تعلق نہیں ہے، یہ وہ کوئی چیز نہیں ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کو خوش کرنے والی چیز ہے. یہ اسلام کے منافی ہے، ان کے ناراضگی کا باعث ہوگی. اگر میں اس کو اس آیت کے ساتھ ابھی سے اٹیچ کر دوں تو آپ کے کوئی نئی بات میں نے ایڈ نہیں کی ابھی تک آپ کے ذہن کے اندر. تو وہ تو آپ لوگوں کو کنوکشن ہے اس چیز کی کہ ہاں یہ چیز نہیں ٹھیک، ان اسلامک ایونٹ ہے، یہ اینٹی اسلام ایونٹ ہے یہ. لیکن اب میں اس کو جو ہے نا بیک گراؤنڈ کے ساتھ اٹیچ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس کے اندر شیطان کا کیا عمل داخل ہے اور اس کا ہسٹری کہاں سے نکلتی ہے، تاکہ جس کو جواب دینا ہو اس کو بندہ جب جواب دے تو عقل کی بنیاد کے اوپر دے. بدقسمتی ہے ہماری کہ اصل میں تو سب سے بڑی دلیل قرآن کافی ہے، اور اس کے بعد اگر اس کی سپورٹ میں کوئی اور دلیل بھی ہمیں چاہیے تو حدیث کافی ہے. مسلمان کے لیے یہ 2 دلیل کافی ہیں. لیکن یہ بدقسمتی ہے ہم لوگوں کی کہ ہم لوگ اس چیز کو دلیل سمجھتے ہی نہیں ہیں. کبھی ٹاک شو کے اوپر، کسی بھی سیاسی پروگرام کے اوپر، کہیں پر بھی قرآن اور اس کا حوالہ دیا جائے نا تو اس کے اوپر الٹا بحث کوئی اور شروع ہو جائے گی اور اس کی کسی اور مد میں لے جائیں گے، اس کو وہ اہمیت نہیں دیں گے. مثال کے طور پہ اگر آئین کی ایک شق کا ذکر ہو جائے تو اس کو بہت اہمیت حاصل ہوگی. قرآن کی ایک آیت کا ذکر ہو جائے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی اس چیز کی. تو اس لیے اگر آج کل کے دور کے اندر جہاں پہ اسلام اور قرآن اور یہ جو ہماری الہامی کتابیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں ان کی اہمیت اتنی کم ہو گئی تو تھوڑا عقل سے بھی پھر اگلوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے. بہت پرانی تہذیب ہے یونان کی، گریک سویلائزیشن، اور روم کی، رومن سویلائزیشن. یہ دونوں بہت پرانی تہذیبیں ہیں اور ان کے اندر، دونوں کے اندر، کیونکہ یہ الہامی نہیں ہے، ان کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا رہا ہے. اس لیے وقت کے ساتھ ساتھ، ٹائم کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا رہا ہے کہ انہوں نے مختلف چیزوں کے اندر خداؤں کے روپ کو بڑھاتے چلے گئے ہیں، نئے خداؤں کے نام رکھتے چلے گئے ہیں. ان میں سے ان کے 2 بڑے خدا جن کا وہ ذکر کرتے رہتے ہیں اپنے ہاں، رومولس اور ریمس، یہ 2 ان کے خدا تھے. ایک خدا تھا مارس، اس کے بیٹے تھے، اور اس کے خاندان کو قتل کر دیا گیا تھا. تو ان کو بچا کے، آپ سمجھ لیں کہ تھوڑا بہت اس سے کہانی ملتی ہے جس طرح موسیٰ علیہ السلام والا واقعہ تھا کہ بیٹوں کو مار دیا گیا تھا لیکن ان 2 کو بچا کے دریا میں ڈال دیا گیا تھا. تو وہ جس کنارے پہ جا کے لگے تھے تو وہاں پہ ایک بھیڑیا تھا جس نے ان کو بچوں کو اٹھا لیا تھا اور ان کو دودھ پلایا تھا، سکل کیا تھا انہیں. تو اس کے ساتھ یہ کہانی شروع ہوتی ہے. لوپرس ایک اس ولف کا نام ہے جس نے ان کو دودھ پلایا تھا، اور ان کو، یعنی کہ ان کے ہاں یہ دونوں جو تھے ان کے جو گاڈ، جو 2 گاڈس تھے ان کے رومنس کے، انہوں نے یہاں پہ یہ پلے بڑھے تھے. اور اسی کی میتھولوجی کے اندر، انہی کی اسی تاریخ کے اندر ایک ذکر آتا ہے فونس کا، اس کا بھی اس سے ریلیٹڈ کہانیاں. اور گریکس کے اندر ایک گاڈ ہوتا تھا پین، جو کہ کچھ کارٹونز میں نے خود دیکھا ہوا ہے بچپن کے اندر. تب تو کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ کارٹون کس چیز کے ہیں، لیکن ایٹ لیسٹ یہ کریکٹر دیکھا ہوا ہے
کہ ایک ایسا شخص جس کے اوپر والا دھڑ انسان کا ہے, سر کے اوپر سینگ ہے, اور نیچے والا دھڑ کسی اور جانور کا ہے. ایک انگلش موویز کی سیریز ہے, اس کے اندر کرونیکلز آف نارنیا, یہ پہلے بھی ہوتے تھے, اب ایک ریسنٹلی ایک موویز بھی آئی, اس کے اندر بھی اس سے ملتا جلتا ایک کریکٹر ہے. تو یہ بیسیکلی ایک روپ ہے ان کے گاڈ کا, پین نام ہے جس کا. یہ یعنی کہ یہ 3 قسم کے جو ہیں, تینوں کے ساتھ یہ کہانی ایفیلیٹڈ ہے, کیونکہ گریکس کے فوراً بعد ہی رومنز آئے تھے, تو رومنز نے بہت ساری چیزیں گریکس کی اٹھائی ہوئی ہیں اس کے اندر. تو اس کے طور پہ, اس کے فیسٹیول کے طور کے اوپر ایک ایونٹ کیا کرتے تھے وہ, ہر سال نئے سال کے دوسرے مہینے میں 15 تاریخ کو, اور کچھ کتابوں کے مطابق 13 تاریخ سے یہ تہوار شروع ہوتا تھا, 15 کو ختم ہوتا تھا, 13 سے 15 تک. اور ایک کے اندر ہے کہ 15 تاریخ کو یہ تہوار ہوا کرتا تھا. تہوار کیا ہوتا تھا, یہ جو ولف گاڈ تھا ان کا, اس کے آنر کے لیے, اس کے لیے یہ تہوار ہوتا تھا. یہ عید ان کی اس کے لیے ہوتی تھی, اس کے نام پر ہوتی تھی. اور اس میں کیا کرتے تھے کہ زیادہ تر جو گوٹس ہوتی تھیں, بکریاں ہوتی تھیں, ان کو سیکریفائز کرتے تھے اس جانور کے لیے. ظاہری بات ہے یہ تو ایک خیالی ان کا تھا, تو اس کے لیے اس کو قربان کیا کرتے تھے. اور کچھ کیسز میں ڈاگس کو بھی, کتوں کو بھی اس طرح سیکریفائز کر کے, قربان کر کے, اور اس کے لیے منایا کرتے تھے. اب اس ایونٹ میں کرنا کیا ہوتا تھا, انہوں نے اس جانور کی گوشت اور اس کی کھال کے لمبے لمبے سٹرنگز بنایا کرتے تھے, لمبے لمبے سٹرنگز بنائے تھے کھال اور گوشت کے, اور اس کو اس کے خون میں گیلا کر کے پورا. تو کیا کرتے تھے کہ اس سال میں جتنی بھی لڑکیاں جوان ہوئی ہیں, ان کے ننگے جسم کے اوپر اس کو مارا کرتے تھے, جس طرح کہ اس السٹریشن کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ان کے جسم کے اوپر اس کو مارا کرتے تھے. اور یہ ہوتا تھا فرٹیلیٹی کے لیے, تاکہ یہ فرٹائل ہو, ان کے ہاں پھر اچھی اولاد ہو سکے ان کے ہاں. اور جس طرح تصور ہوتا ہے کہ بیٹوں کا خاص طور پہ ایک اصل فضیلت بیٹوں کی رکھی جاتی تھی ہمیشہ, دور جاہلیت میں ہمیشہ یہ چیز رہی ہے, تو وہ بیٹوں کی کثرت ان کے ہاں ہو, یہ ان کا ایک ہوتا تھا. یہ جو ان کا مارنا, اس کو سٹرنگ بنایا ہوتا تھا اور اس کا مارنا ہوتا تھا, اس کو بولا کرتے تھے فبریاٹیو. اور اس سے یہ لفظ بنا تھا, جس مہینے کا نام پڑ گیا ہے فیبرری, اس سے اس مہینے کا نام بنا ہے. یہ اصل میں جتنے بھی ہمارے ہاں دن ہوتے ہیں, سنڈے, منڈے, ٹیوزڈے, ویڈنسڈے, تھرسڈے, فرائیڈے, سیٹرڈے, یہ سارے کے سارے ان کے مختلف خداؤں کے نام کے اوپر ہوتے ہیں. سنڈے سن گاڈ کا ڈے ہے یہ. سیٹرڈے سیٹرن, جو مون وہ اس کا ایک پلانٹ بھی ہے, لیکن سیٹرن گاڈ کا یہ نیم ہے. ایکچولی یہ جتنے بھی جو ستاروں کے نام بھی ہیں نا, یہ بھی ان کے گاڈس کے نام ہی ہیں. مارس, ابھی میں نے ذکر کیا تھا کہ جو 2 بچے تھے, ان کا جو فادر تھا وہ گاڈ تھا ان کا مارس گاڈ کے ہاں یہ اولاد ہوئی تھی, یہ والی 2 بچے جو ہوئے تھے. تو مارس پلانٹ کا نام بھی ہے ایک, یہ انہی کے دیے ہوئے نام ہے جو ہم لوگ اڈاپٹ کر رہے ہیں. تو اسی طرح یہ چیز چل رہی تھی. تو فیبرری جو تھا وہ مہینہ جس کے اندر لوپر کیلیا کا ایونٹ ہوگا. لوپرس اس ولف کا نام, لوپر کیلیا اس تہوار کا نام ہوتا تھا. لوپر کیلیا جس مہینے میں ہوتا تھا, اس مہینے کا نام اس سے رکھ دیا گیا جو وہ بنایا کرتے تھے اور لڑکیوں کو مارا کرتے تھے, فیبریاٹیو سے. فیبری کا لفظ بن گیا. یہ سب لیٹن لینگویج کے لفظ ہیں اور کچھ تھوڑے سے انسپائرڈ لفظ ہیں. تو وہاں سے یہ ایونٹ چلا تھا کہ یہ سالانہ اس طرح کی ایونٹ ہوا کرے گا. جو دوسرا ایک سمبل آپ کو دکھایا تھا کہ اس کے اندر وہ جو ایک بچہ تھا, اور جو ایک چھوٹے بچے ہوتے ہیں, ننگے بچے, اور ان کے پر ہیں, ان ہاتھ میں تیر ہے ان کے, اور وہ کیا ہوتا ہے کہ اکثر رومانٹک کارڈز ان کے اوپر کیا بنا ہوتا ہے کہ دل بنا ہوا ہے, دل کے بیچ میں ایک تیر کھبا ہوا ہے. زیادہ رومانٹک ہے تو تیر سے خون بھی ٹپک رہا ہے. اس سے بھی زیادہ رومانٹک ہے تو 2 کبوتر بھی نظر آئیں گے آپ کو اسی پکچر کے اندر. تو یہ میں آپ کو آئیکونس سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ان آئیکونس کی کیا چیز ہے. وہ بچے, ان کا کیا تصور ہے, رومنس کے ہاں ایک فیمیل گاڈیس ہے وینس, جس طرح مارس کا بھی نام لیا میں نے, اس طرح وینس گاڈیس ہے, اور یہ ہے گاڈیس آف لو, پیار اور محبت کی یہ دیوتی ہے. اس کا بیٹا جو ہے اس کا نام ہے کیوبٹ, CUPID, کیوبٹ, جس کو یہ السٹریشن اس کی ہوتی ہے ہماری. اس کی بہت مشکل سے ایسی وال کریونگ والی تصویر ملی ہے, ورنہ ادروائز اتنی ولگر تصویریں ہیں کہ وہ دکھانے کے لائق نہیں ہے, وہ شرم آئے اس کو ڈسپلے کرواتے ہوئے یہاں پر. تو یہ ان کی تصویر ہے, یہ گاڈیس آف لو ہے. تو گاڈیس آف لو نے, ان کی جو پیار اور محبت کی جو دیوتی ہے, اس نے جس کے اوپر محبت ڈالنی ہے, جس کو بسٹو کرنا ہے, بلیس کرنا ہے محبت کے ساتھ, پیار کے ساتھ, اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو کہتی ہے, یہ ان کی مائتھولوجی کے مطابق اپنے بیٹے کو کہتی ہے کہ اس کو
تیر مار دو, ایک انویزیبل تیر, یعنی کہ لٹرل سینس میں نہیں, اس کو تیر مار دو, اور جس کو اس کا تیر لگتا ہے وہ پھر عاشق کہہ لیں, مجنون کہہ لیں, جو مرضی لفظ استعمال کر لیں اس کے لیے, رومیو کہہ لیں زیادہ اگر انگلش پسند ہے, وہ روپ اختیار کر لیتا ہے. یہ ان کا وہ ہے. ان کے ہاں ایک خدا کا نام ہے وینس, اس نے خدا نے جب پیار کسی کے دل میں پیدا کرنا ہوتا ہے تو وہ اپنے بیٹے سے کہتی ہے کہ وہ یہ کرے. کارڈ کے اوپر اس خدا کی تصویر اصل میں بنی ہوتی ہے, وہ اس کی تصویر بنی ہوئی ہے, اور اس سے آپ بالکل اسی قسم کی الرجی شو کریں جس طرح کہ اگر مثال کے طور پہ یہ کہ بالفرض کوئی لڑکا ٹی شرٹ پہن کے آ گیا اور جس کے اوپر بالفرض بدھا کی تصویر بنی ہوئی ہے, ہندوؤں کی کسی بھگوان کی تصویر بنی ہوئی ہے, کسی خدا کی تصویر بنی ہوئی ہے جس کے بہت سارے بازو ہیں اور اس طرح کر کے عجیب سی ایک شکل ہے اس کی. اب اس سارے کو دیکھ کے آپ تو ایک دم سے افینڈ فیل کریں گے, آپ پسند نہیں کریں گے اس چیز کو. آپ ایک دم سے جو ہے نا ایک آپ کو فیلنگ ہوگی, اپنے اندر فیلنگ ہوگی کہ میں ایک بہت بنیادی اسلام کی غلطی کر رہا ہوں. میں آپ کو اگر ایسی کوئی چیز دیجیے, آپ جس طرح اس کے ساتھ ایک راحت محسوس کریں گے. ایک ٹپیکل شکل دیکھی ہوئی ہے انڈین گاڈ کی, وہ جو بلو کلر کا ایک رنگ ہوتا ہے اس کا, بھگوان کے ایک نیلے رنگ کا ایک اس کا ہوتا ہے, اس طرح کی مثال کے طور پہ ایک آپ کو تصویر دے دیجیے. آپ جس طرح آپ اس کے ساتھ الرجی فیل کریں گے نا, اسی طرح کی الرجی ہمیں فیل کرنی چاہیے اگر ہمیں کوئی کارڈ دیا جائے جس کے اوپر گاڈ کیوبٹ کی تصویر بنی ہوئی ہو. یہ اس کی جو ہے نا پیچھے کی کہانی ہے کہ اس آئیکن کا کیا مطلب ہے. جو ریلیجس افیلیشن ہے وہ پرانی گریکس اور رومنس کی یہاں سے چلی آ رہی ہے. اس سے آگے یہ ہوتا ہے کہ 260 سے لے کے 270 کے درمیان میں رومنس کا ایک ایمپرر ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے ایمپرر کلیڈیس دی سیکنڈ. یہ ایک بہت ایمبیشیس قسم کا ایمپرر ہوتا ہے. ایمبیشیس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ جنگیں کرے گا, زیادہ سے زیادہ زمین کے اوپر قبضہ کرے گا, زیادہ سے زیادہ مال غنیمت پکڑے گا, زیادہ سے زیادہ عورتوں کو اور مردوں کو غلام اور کنیزیں بنائے گا. یہ ایمبیشیس کا یہ مطلب ہوتا ہے. تو اس کے لیے کیا سب سے بڑی چیز ہوتی ہے؟ فوج ہمارے پاس ایک ایسی موجود ہو جو جنگجو فوج ہو, کوئی رحم نہ ہو اس کے دل کے اندر, ہر طرف وہ پھیل جائے. اب وہ فوج کے لیے اس نے یہ دیکھا کہ یہ جو شادی ہوتی ہے, میرج ہے, یہ تو ایک مصیبت ہے, اس کی ویکنس کی نشانی ہے. یہ ایک بندہ جب تک ان میرڈ ہے تو اس کے لیے کوئی رسپانسبلٹیز نہیں ہے, اس کی کوئی لائبلٹیز نہیں ہے, اس کے اوپر کچھ نہیں ہے. لیکن جب وہ شادی ہو جاتی ہے اس کی, اب اس کے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں بھی ہیں. پھر اس کو ہر وقت میدان جنگ میں نہیں رکھا جا سکتا, اس کو چھٹی بھی دینی پڑتی ہے, اس کو بھیجنا بھی پڑتا ہے. خلافت راشدہ کے اندر بھی یہ ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک تو یہ تھا کہ مسلمانوں کی جو فوج تھی وہ بہت لمبی کیمپینز ابھی نہیں ہوئی تھی. حضرت عمر کے دور میں حضرت عمر نے یہ کر دیا تھا, ایک خاص واقعہ بھی ہے اس کے بیک گراؤنڈ میں, کہ 4 مہینے کا سائیکل رکھا ہوا تھا. 4 مہینے کے بعد لازم تھا کہ جو بھی سپاہی ہے فوج میں جو بارڈرز پہ لڑ رہا ہے جا کے, وہ اپنے گھر جائے گا. ایک اچھے معاشرے کے لیے, اچھی فیملی لائف کے لیے اور گناہوں سے بچنے کے لیے یہ ضروری ہے. 4 مہینے کا میکسیمم ٹینیور رکھا ہوتا تھا کہ 4 مہینے بعد روٹیشن ہوگی. اب ظاہری بات ہے ایک آرمی کا ایک یونٹ اتنے آگے چلا گیا اور اس کا گھر اتنا پیچھے ہے, اب اس کو وہاں تک واپس لانا ہے, پھر اس کو واپس دوبارہ 4 مہینے بعد لے کے آنا ہے, کسی اور کی روٹیشن ہوگی. یہ ایک الگ سے کام ہے, الگ سے ایکسپینڈیچر, الگ سے پلاننگ کرنی پڑے گی. اس کے لیے الگ سے آپ نے فوج کا یہ رکھنا ہے کہ نہیں ان کے اتنے مہینے ہو گئے ہیں, اگلی کمپین میں ان کو شامل نہیں کرنا ہے, ان کے واپس جانے کا ٹائم آ گیا ہے. ویٹ کرنا ہے جب تک پیچھے سے ری انفورسمنٹ نہیں آ جاتی اتنی, تو اس کا انتظار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ ایک ایشو تھا اس کے لیے, ایمپرر کلیڈیس سے تھا, اس کے لیے یہ ایشو تھا کہ یہ تو جی مصیبت ہے. تو اس نے کیا کر دیا تھا, آؤٹ رائٹ بین کر دیا کہ جو جتنے بھی فوجی ہیں, جتنے بھی ہماری آرمی میں لوگ ہیں, کوئی شادی نہیں کر سکتا, وہ ان میرڈ رہیں گے. اور یہ ایک پرماننٹ جاب تو ہوتی ہی ہوتی ہے, لیکن یہ ایک بہت بڑا پرابلم تھا. باقی جو مرضی کریں, جتنا مرضی حرام کام کریں, جو مرضی کریں وہ, لیکن شادی نہیں کریں گے. وہ شادی کریں گے تو ذمہ داری لگ جاتی ہے ساتھ. باقی کوئی اور بندہ کوئی بدفعلی کر رہا ہے, جو مرضی کر رہا ہے, اس سے کوئی ذمہ داری تو نہیں, آپ کے اوپر کوئی ہیڈک نہیں ہے اس کے اوپر. شادی کرنے سے ہیڈک بڑھ جائے گی آپ کی, تو اس نے بین کر دیا اس چیز کو کہ کوئی شادی وغیرہ نہیں ہونے والی. یہ رومن امپائر کی بات ہے 260 سے 270 تک کے درمیان میں. اب کیا ہوا تھا کہ ظاہری بات ہے ایک ان نیچرل چیز تھی ہے, اور اس وقت کوئی میڈیا تو ہوتا نہیں تھا, کوئی جوڈیشری کا حساب نہیں ہوتا تھا. جو ایمپرر نے کہہ دیا وہ ایمپرر نے کہہ دیا, جو اس کے الفاظ ہوتے تھے وہ خدائی الفاظ سمجھے جاتے تھے. یہی ریزن ہے کہ اکثر اور بیشتر مذاہب میں
خدا کا جو ایک روپ ہوتا تھا ان میں سے ایک وہ بھی ہوتا تھا جو کرنٹ بادشاہ ہوتا ہے، چاہے وہ نمرود تھا چاہے وہ فرعون تھا، جو کرنٹ ہوتا تھا وہ ہمیشہ ایک بار خدا کا روپ ہویا کرتا تھا، اور اس کے آگے جس طرح خدا کی بات مانی جاتی ہے اس طرح اس کی بات مانی جائے گی، حکم کے اعتبار سے، پالنے کے اعتبار سے، رب ہونے کے اعتبار سے، رب کا لٹرل سینس کے اندر وہ خدا کا ایک روپ ہوتا تھا وہ. تو اس نے اس طرح کر دیا. یہ ایک بات ہے 260 270، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں آئے ہوئے ابھی یہ جو وقت تھا یہ ہو چکا تھا، کرسچینٹی آ چکی تھی، اور اسلام جو تھا اس وقت کا، کیونکہ کرسچینٹی اسلام ہی تھا، اور ابھی وہ رومن امپائر کرسچن نہیں ہوا تھا، تو یہ جو تثلیث کا تصور ہے یہ ایک پاپولر کانسیپٹ نہیں تھا یہ. تو جو اسلام تھا اس وقت کا وہ یہی تھا، وہ پھیل رہا تھا. عیسیٰ علیہ السلام خود تو دنیا سے اٹھا لیے گئے تھے، لیکن جو حواری تھے ان کے وہ مختلف جگہوں پہ جا کے پھیل گئے تھے وہ، تو انہوں نے اسلام کو پھیلا رہے تھے وہ. تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ رومنز جو تھے وہ پیگنز تھے، بت پرست تھے. وہ بت پرستی کے مقابلے میں کرسچینٹی جو تھی یا جو اسلام تھا وہ بڑھ رہا تھا، اور ان میں سے ایک تھا، تو فوج کے اندر بھی کافی لوگ تھے جو کرسچن ہو چکے تھے. تو ایک پادری تھا جس کا نام تھا ویلنٹائن. وہ کیا کرتا تھا کہ اس ایمپرر کلیڈیس کے حکم کے خلاف وہ کیا کرتا تھا، سیکرٹ میرجز کروا دیا کرتا تھا، خفیہ نکاح پڑھا دیا کرتا تھا. کوئی لڑکا لڑکی شادی کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کے نکاح پڑھا دیا کرتا تھا. ایمپرر نے تو بین کیا ہوا تھا کہ شادی نہیں ہو سکتی، لیکن یہ کرا دیا کرتا تھا، اور ظاہری بات ہے کہ یہ زیادہ عرصے تک بات نہیں چل سکتی تھی. تو ہوا کیا تھا، ایونچولی ہوا یہ تھا کہ اس کو فوج جو تھی اس کی بات پہنچ گئی، ایمپرر تک پہنچ گئی. ایمپرر کو پتہ لگ گیا کہ اس کے کیا ارادے ہیں اور وہ کیا رہا ہے، کس طرح ڈیفائی کر رہا ہے. اس کو پکڑ کے بلایا گیا تھا، اور اس کے بادشاہ کے سامنے اس کو کہا گیا تھا کہ یا تو تم مان لو ہمارا بات، یعنی کہ اسلام کو چھوڑ دو اور ہمارے طریقہ کار کے اوپر آ جاؤ. اس نے اس کا انکار کر دیا اس چیز کے اوپر، اور انکار کر دیا تو تمہاری سزائے موت ہے. اب آگے جو ہے تھوڑی 3 قسم کی ڈیفرنٹ کہانیاں بنتی ہیں، اور یہ جو کیتھولک کرسچینٹی کا انسائکلوپیڈیا ہے اس کے اندر یہ کنفیشن موجود ہے کہ 260 سے 270 کے درمیان ایک نہیں بلکہ 3 ویلنٹائن کا ذکر ملتا ہے. 3 پادری تھے جو ویلنٹائن جن کا نام کا ذکر ملتا ہے. تو رومن کیتھولک خود یہ اپنی تاریخ میں نہیں جانتے کہ یہ ایگزیکٹلی کس کی بات ہے، تو اس لیے تینوں کہانیاں بیان کر دی جاتی ہیں. تو ایک کو اس کے اوپر مار دیا گیا تھا، پھانسی دے دی گئی تھی 14 فیبری 270 AD کو. اس کو پھانسی دے دی، مار دیا گیا تھا، پھانسی تو نہیں کہ سولی چڑھا دیا گیا تھا، اسے گلا کاٹ دیا گیا تھا اس کا. ایک اور کہانی میں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ یہ جو سینٹ ویلنٹائن تھا اس کا جو جیلر تھا اور جس نے اس کو ایگزیکیوٹ کرنا تھا، جو جیل کا جو رسپانسبل تھا وہ پیگن تھا، رومن پیگن تھا، رومن ریلیجن کے اوپر تھا. وہ اس کی بیٹی جو تھی وہ اندھی تھی. تو اس کو لگا کہ یہ جو بندہ جیل میں ڈالا ہوا ہے نا، یہ کوئی بہت نیک بندہ ہے، یہ کوئی بہت متقی بندہ ہے. تو اس نے آ کے کہا کہ میری بیٹی اندھی ہے اس طرح کر کے، تو تم کیا اس کے بینائی واپس لا سکتے ہو؟ تو اس نے کہہ دیا کہ اللہ کے حکم سے میں لا سکتا ہوں. یہ بات ہو رہی ہے 270 کی. اگین 270 کے اندر کرسچینٹی کے اندر یہ ٹرینٹی اس طرح نہیں آئی ہوئی تھی جس طرح اب ہے، تثلیث کا تصور اس طرح نہیں ہے جس طرح کہ اب ہے. تو اس کی جس طرح ہم لوگ بھی کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی جس طرح انبیاء کے معجزات ہوتے ہیں، اس طرح نیک لوگوں کے ساتھ جو ہوتے ہیں وہ کرامات بھی ہوتی ہیں ان کے، تو معجزات بھی ہو سکتے ہیں اس طرح. تو اس طرح اس کی دعا سے، اس کی کرامت سے کہہ لیں کہ وہ ہوا کہ اس لڑکی جس کا نام جولیس تھا اس کی بینائی واپس آ گئی، اور وہ جیلر اور اس کا پورا خاندان جو تھا وہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا، کرسچنز ہو گئے یعنی کہ. تو جب اس کو سولی چڑھائی گیا تھا یا اس کو مارنا تھا تو اس نے ایک رات پہلے ایک خط لکھا تھا اسی لڑکی کے نام جس لڑکی کی بینائی آ گئی تھی، اور اس خط کے اینڈ میں اس نے یہ الفاظ لکھے تھے فرام یور ویلنٹائن. یہ اس نے الفاظ لکھے تھے اس کے اینڈ کے اندر. اس طرح اس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ ایک اور واقعہ بھی آتا ہے. تو اس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کل 3 قسم کے واقعات کرسچن ہسٹری کے اندر آتے ہیں کہ جس کے اندر جو اوور لیپنگ واقعات کے ایک ویلنٹائن نام کے بندے کو 14 فیبری کو ایگزیکیوٹ کیا گیا تھا، اور اس کے ساتھ یہ واقعہ جو ہے یہ اس طرح کا افیلیٹڈ ہے. تقریباً 100 سال کے بعد جا کے یہ 14 فیبری کا تو یہ واقعہ ہو گیا 270 کا. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ ایمپرر کلیڈیس جو سیکنڈ تھا اس کا بھی اسی سال انتقال ہو گیا تھا، وہ خود بھی اسی سال مر گیا تھا، اور وہ جو اس کی پابندی اور جو اس کا جبر تھا وہ بھی ختم ہو گیا اس کے ساتھ پہ.
تقریباً 100 سال کے بعد کیا ہوا تھا کہ جو کرسچن ورلڈ تھی، جو رومن ورلڈ تھی، وہ کرسچن ہو گئی تھی. ایمپرر کانسٹنٹائن گزرا تھا، اس نے پولیٹیکل حکمت عملی کے تحت اسلام قبول کر لیا تھا. اور جب اس نے اسلام قبول کیا تھا تو اس نے جب قبول کرنے کے لیے کہا تھا کہ بتاؤ اپنا مذہب کیا ہے، تو اس کے سامنے 2-3 ورژنز آ گئے مذہب کے. ایک کے مطابق کیا ہے کہ عیسیٰ جو ہے یہ خدا کے پیغمبر ہیں اور اللہ کا پیغام دے کے گئے تھے اور اس طرح چلے گئے. ایک ورژن یہ کہہ رہا تھا یہ خدا کے بیٹے ہیں. اس نے کہا بھائی مسئلہ طے کرو آپس میں ایک چیز کو اڈاپٹ کروں گا. تو حکمت عملی کے طور پہ جس چیز کو اڈاپٹ کیا گیا تھا، جو ان لوگوں کے عوام کے ذہن میں زیادہ آرام سے فٹ ان بیٹھے گی، وہ کیا تھی کہ عیسیٰ جو ہیں وہ خدا کے بیٹے تھے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے وہ سولی چڑھ گئے تو ہمارا بھی بیڑا پار ہو گیا، بس مسئلہ ہی کوئی نہیں. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ صرف ان کو ماننا ہے. بس ہم نے صرف ان کے نام کا کلمہ پڑھنا ہے، ان کو ماننا ہے کہ جیزس جو تھے وہ ہمارے جو سن تھا، جو اوریجنل سن ہے، اس کا سارا بوجھ انہوں نے اٹھا لیا اور ساری سیلویشن ہو گئی ہے، سب لوگوں کی نجات ہو گئی ہے، تو بس ہمارا بھی نجات ہو. یہ تو عوام الناس میں پھیل جانے والا تصور ہے. یہ تو بہت آسان تصور ہے یہ والا. تو یہ ایک ایسا تصور تھا جو بڑی آرام سے کرسچینٹی نے اڈاپٹ کر لیا ان لوگوں نے. اور اس کے بعد جو کرسچن رومن امپائر پورا کا پورا تھا وہ پیگن سے کرسچن ہو گیا تھا، اور انہوں نے جو مسلک اڈاپٹ کیا تھا وہ مسلک تھا کیتھولک کرسچینٹی کا مسلک انہوں نے اڈاپٹ کیا تھا. اب اس کے بعد کرسچینٹی پھیلتی گئی. یہ سیاسی حکمت عملی تھی، اس میں مذہب کا کوئی وہ نہیں تھا. اس سے یہ نہیں ہوا تھا کہ رومن امپائر کے جو پہلے ظلم اور وہ جو ہوتا تھا وہ سب بدل گیا اور بڑے متقی ہو گئے وہ لوگ، ایسا نہیں تھا. وہ سب کچھ اسی طرح ہی رہا تھا، صرف ایک فالنگ پاور تھی اور کرسچینٹی پھیل رہی تھی. تو انہوں نے کرسچینٹی کا سہارا لے کے اپنے رومن امپائر کو بھی تقویت دے دی تھی، طاقت دے دی تھی اسے بھی کہ ہم بھی پھیل جاتے ہیں. باقی ادروائز وہی معاملہ تھا. تو رومنز جہاں جہاں جاتے تھے وہاں پہ جا کے انہوں نے اپنا جو بھی ان کا طریقہ کار ہوتا تھا وہ اس کے مطابق رول کرتے تھے. کرسچینٹی نے ایک عجیب سی حکمت عملی یہ اختیار کی ہوئی تھی کہ اتنی نرمی اختیار کی ہوئی تھی انہوں نے. سینٹ پال جو ان کا گزر چکا تھا پہلے کا، جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کا حواری نہیں تھا، بعد میں اس نے دعویٰ کیا تھا کہ میں ایمان لے آیا ہوں. تو سینٹ پال نے کیا کیا تھا کہ شریعت کے جتنے بھی احکامات ان سب کو ختم کر دیا تھا، ان سب کو آزاد کر دیا تھا. کوئی حرام حلال کی ٹینشن نہیں ہے، کوئی کسی قسم کی کوئی کرنا کیا ہے کرسچنز نے کیا نہیں کرنا، کچھ بھی نہیں. ابھی اگر آپ بائبل اٹھائیں نا، آج کل کی جو بائبل ہوتی ہے اس کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. ایک ہوتا ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ عہد نامہ قدیم، ایک ہوتا ہے نیو ٹیسٹمنٹ عہد نامہ جدید. اولڈ ٹیسٹمنٹ کے جو پہلے حصے ہیں وہ تورات ہے، اور بعد میں آنے والے ان کے جتنے بھی جو پیغمبر اور جو لوگ تھے ان کی صحیفے ہیں. اور جو نیو ٹیسٹمنٹ ہے وہ بائبل ہے، اور وہ بھی کوئی اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ گاسپلز ہیں. گاسپل سے مطلب یہ، وہ کیا سمجھتے ہیں اسے؟ وہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا تھے؟ خدا کے بیٹے تھے. تو وہ جو کہہ رہے ہیں وہ خدا کے الفاظ تھے، آگے ان کے حواری تھے، انہوں نے اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیا، تو وہ گاسپلز مل کے بائبل بن جاتی ہے. اب اس کے اندر صاف چیزیں موجود ہیں، ان کے اندر موجود ہے کہ آپ نے شراب نہیں پینی، سود نہیں لینا، اور یہ تمام چیزوں کا ذکر آتا ہے، زنا حرام، یہ سب چیزیں. لیکن پوری بیسٹ ورلڈ میں کہاں ان چیزوں پہ عمل ہو رہا ہے؟ کیونکہ وہ ان چیزوں سے لا تعلق ہو چکے ہیں. شریعت جو ہے وہ انفیکٹو ہے. اس وقت اگر کرسچینٹی کی بات کی جائے تو ادھر کوئی چیز حلال نہیں ہے، کوئی چیز حرام نہیں ہے، کچھ کرنے کا کام ہے ہی نہیں. آپ کرسچن بن گئے، میں کروں کیا؟ کچھ بھی نہیں کرنا، بس آپ نے نہ نمازیں ہیں نہ کچھ ہے. تو کرسچینٹی جو تھی وہ بہت ایزی گوئنگ ریلیجن بن گیا. اور یہ جہاں جہاں گئے تھے انہوں نے کیا کیا تھا کہ اس علاقے کے جو تہوار تھے ان کو یا تو ختم کیا تھا، اپنے سے ریپلیس کیا تھا، یا اگر کوئی بہت سالڈ چیز نظر آئی تھی کہ اس کو ریپلیس نہیں کیا جا سکتا تو کیا کرتے تھے؟ اس کو کرسچینٹی کا رنگ دے دیا کرتے تھے. اس کی ایک ایگزامپل یہ ہے ہیلووین کا. ہیلووین کا ایونٹ کیا ہوتا تھا کہ جو اکتوبر کی جو آخری راتیں ہوتی ہیں، ان راتوں میں کیا تصور ہوتا تھا، یہ جو نارتھ یورپ کے کنٹریز ہیں ان کے ہاں یہ منایا جاتا تھا ہیلووین. وہی ہوتا تھا کہ جو بدروہیں ہوتی ہیں یہ دنیا کا رخ کرتی ہیں اور انتقام لیتی ہیں قبرستانوں سے، اور یہاں سے نا دوبارہ لوگ اٹھتے ہیں اور اس رات کو انتقام لیتے ہیں، اپنے قاتلوں کا اور اس طرح تمام لوگوں کا انتقام لیتے ہیں. تو یہ بہت وہ اس طرح کی راتیں ہیں کہ ان میں کیا کرنا ہوتا ہے، اسلحہ پکڑ کے رکھنا ہوتا ہے اپنے، اور سب چیزوں کو بند کرنا ہوتا ہے. کرسچن جب آئے تھے تو انہوں نے اسی چیز کو اڈاپٹ کر لیا، لیکن وہ اس کو بیک گراؤنڈ کو اس کو تھوڑا سا چینج کروا لیا، کرسچنائز کر لیا اسے.
تو اب کیا ہوتا ہے ہیلووین کے اندر آج کل آپ دیکھیں یہ جو پمکن کی تصویر یہ چیزیں ہوتی ہیں, اب کیا ہے کاسٹیومس پہنے جاتے ہیں چیزوں کے, کوئی وچ بنا ہوا ہے, کوئی ایول چیز بنا ہوا ہے, کسی کوئی زومبی بنا ہوا ہے, کوئی اس طرح کے عجیب وہ بن جاتے ہیں, تو اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں ہیلووین کو. تو اسی قسم کا تصور جو تھا وہ یہاں پر بھی تھا. ان کا ایک پوپ گزرا ہوا ہے گلیشیس, اس نے کیا کیا تھا کہ اس نے یہ ویلنٹائن کا جو رواج چلا آ رہا تھا, یہ جو لوکر پیلیا کا جو ایونٹ چلا آ رہا تھا, پوپ گلیشیس جو تھا اس نے یہ کیا کہ اس نے اس کو ریپلیس کرنے کی کوشش کی. لیکن یہ تہوار ایسا تھا کہ جو اپنی جڑیں نہیں چھوڑ رہا تھا, کیونکہ اس کا تعلق کس چیز کے ساتھ ہے, اس کا تعلق شہوانی خواہشات کے ساتھ تھا, اس کا تعلق لسٹفل ڈیزائرز کے ساتھ تھا. تو اس لیے یہ اپنی جو جڑیں ہیں وہ نہیں چھوڑ رہا تھا. اس نے کیا کر دیا, اس نے اس کو کرسچنائز کروا دیا کہ 14 فیبری کو ہم لوگ سینٹ ویلنٹائن ڈے منایا کریں گے. وہ ہمارے جو ویلنٹائن گزرے ہوئے ہیں ان کا سینٹ ہوڈ جو تھا وہ منایا کریں گے. ان کے ہاں ایک تصور یہ ہوتا ہے کہ انبیاء جو ایک تو ہوتے ہی ہیں, ان کا تصور ایک ہے ہی ہے, لیکن ان کے ہاں ابھی بھی کیا ہے کہ جو پوپ ہوتا ہے وہ ریپرزینٹیٹیو آف گاڈ آن ارتھ ہوتا ہے. جو ان کے نیک لوگ مر چکے ہوتے ہیں ان کا ایک مقام ہوتا ہے جس کو بولتے ہیں کہ یہ سینٹ ہوڈ کا مقام پہنچ گئے تھے. روحانیت کا ایک عام انسان کا جو بلند ترین مقام ہے آپ وہ سمجھ لیں, اس مقام تک پہنچ جاتے ہیں. اس کے نام کے ساتھ یہ سینٹس ہوتے ہیں. اور یہ لازمی نہیں ہے کہ سینٹ جو ہے یہ کسی انسان ہی ہو, یہ فرشتوں کے ساتھ بھی چلا رہے ہوتے ہیں. ایک باہر کا برانڈ ہے شرٹس کا, سینٹ مائیکلز, نام سنا ہوا ہے کسی نے اس کا, اور وہ اصل میں کیا ہے سینٹ مائیکل, اور مائیکل کہتے ہیں میکائیل علیہ السلام کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. تو یہ ان کے ساتھ یہ وہ نام اس کا بیسیکلی اٹیچ ہوا ہوا ہے, یہ وہ چیز ہے. ایک اسکول ہے یہاں پر بھی پاکستان کے اندر بھی ہے, میں بھی وہاں سے میں نے میٹرک کیا ہوا ہے, سینٹ میریز اکیڈمی. وہ کیا سینٹ میری مریم سلام علیہا جو ہیں ان کے ساتھ اٹیچ کیا ہوا ہے اس چیز کو. تو ان کا ایک مقام ہوتا ہے روحانیت کا مقام, سینٹ ہوڈ جسے کہتے ہیں. تو اس نے یہ کہہ دیا کہ سینٹ ویلنٹائن ڈے منایا جائے گا 14 فیبری کو, اور اس نے یہ خواہش کا اظہار کیا یا سوچا کہ چلو اس سے کیا ہوگا, یہ جو سارا رواج ہے نا یہ سارا کا سارا ریپلیس کر جائے گا اسے, سینٹ ویلنٹائن ڈے کا جو ہے وہ ختم کر دے گا اسے. لیکن اب یہ تو اناؤنس کر دیا کہ سینٹ ویلنٹائن ڈے منائیں گے, کرنا ہے کیا اس دن یہ تو نہیں پتہ کرنا کیا اس دن. منا 14 کو رہے ہیں لیکن کرنا کیا ہے, کچھ بھی نہیں کرنا. اور یورپ کے اندر ایک تصور ہوتا تھا, ساتھ میں ایک اور چیز بھی ایڈ کر دوں, یورپ کے اندر ایک تصور ہوتا تھا, یہ جو برڈز کا جو کارڈ کے اوپر ہوتا ہے, یہ جو کارڈز کے اوپر جو برڈز کا ذکر ہوتا ہے, یہ کیا ہوتا ہے فیبری کے مہینے کو میٹنگ سیزن سمجھا جاتا تھا برڈز کا, اپنے اس کے حساب سے کہ یہ فیبری کے مہینے کے اندر, ظاہری بات ہے کہ آج کل اب ہم اس کو اگر سائنس کے حساب سے دیکھیں گے تو یہ بات ریجیکٹیبل ہے. فیبری کے مہینے کو سمجھا جاتا ہے میٹنگ سیزن ہوتا ہے, اور سردیاں ختم ہو رہی ہیں, بہار کا موسم آ رہا ہے, تو یہ تو خیر پوری دنیا کے اندر منایا جاتا ہے. اٹلی کے اندر زیادہ یہ چیز تھی, اور ادروائز یورپ کے اندر تصور ہوتا تھا یہ والا میٹنگ سیزن ہوتا تھا, یہ والا پرندوں کا. ہندوستان کے اندر کیا ہوتا تھا, بہار کو منانے کے لیے کیا کیا جاتا تھا, بسنت. دنیا جہان کے جتنے بھی مذاہب اور جتنے بھی علاقے ان سب کے اندر کیا ہوتا تھا کہ یہ جو بہار ہوتی ہے اس کی ویلکم ایک ہوتی ہے. تو اس طرح وہاں پر جو ہوتا تھا ویلکمنگ یہ ہوتی تھی کہ اس طرح لوگ جو ہوتے ہیں وہ چڑیاں نے کہ موسم کھل گیا ہے تو چڑیاں بھی ہیں, پھول بھی ہیں, سب کچھ ہے. تو یہ ایک وہ اس کو ایک رومانٹک مہینہ سمجھا جاتا تھا یورپ کی ہسٹری کے اندر. تو یہاں سے اس کا یہ تعلق بنتا ہے کہ پھر جب پوپ نے 469 کے اندر اس کو ریپلیس کرنے کی کوشش کی تھی, لیکن یہ جو 5-6 جگہوں سے تصور چلا آ رہا تھا اس نے اپنی جڑیں چھوڑی نہیں. ویلنٹائن ڈے کا یا جو لوپر کیلیا کا جو ایونٹ چلا آ رہا تھا اس نے اپنی جڑیں چھوڑی نہیں, بلکہ ہوا یہ تھا کہ جب فرانس کو کانکر کیا تھا رومنز نے, تو رومنز نے کیا کیا تھا کہ فیبری کا جب مہینہ آیا تھا تو ویلنٹائن ڈے منایا. ایک طرف تو وہ کہنے کو کرسچن ہو گئے تھے, ویلنٹائن ڈے منایا, لیکن منایا اس کو بالکل اس طرح جیسا لوپر کیلیا منایا جاتا تھا. کس طرح کہ اس علاقے کے اندر جتنی بھی لڑکیاں تھیں ان سب کے نام ایک پرچیوں کے اوپر لکھ لیا اور ڈال دیا, جیسا لاٹری نکلتی ہے. تو اس طرح جس فوجی کے لیے جو لڑکی کا نام نکلے گا وہ اس کے لیے اس رات کے لیے وہ ہوگی. یہ اس طرح منانا شروع کر دیا تھا اس کو. فرانس کے اندر جب یہ رومنز پہنچے تھے تو یہاں پہ جا کے اس کو یوں منانا شروع کر دیا تھا کہ منایا 14 فیبری کو ہی
جو انہوں نے دن بنا دیا تھا. 15 کو ریپلیس کرنا تھا 14 منایا 14 کو ہی, لیکن منایا اپنے ان پرانے تصورات کے ساتھ. جب یہ فرانس کے اندر یہ چیز منائی گئی نا, تو یہ چیز جو تھی ایک دم سے ارد گرد پورے یورپ میں پھیلنا شروع ہو گئی کہ یہ تو بڑے کو مزے کی چیز ہے یہ والی. ہم بھی کیا کریں گے 15 فروری کو یہ کریں گے. لڑکے لڑکیاں جو ہیں وہ آپس میں اسی طرح ہی رینڈم ایک دوسرے کا نام نکالیں گے اور اس کے ساتھ انہوں نے وہ وقت گزارنا ہے. تو یہ چیز بہت زیادہ پھیلنے شروع ہو گئی. شروع میں تو بے شک جو مرضی کہہ لیں کہ اس سے ایکسائٹمنٹ ہے اور اس میں وہ مزہ تھا اور جو کچھ بھی تھا, لیکن اینڈ رزلٹ کیا نکلنا تھا اس کا؟ لڑائیاں پیدا ہونی تھیں, جیلسیز پیدا ہونی تھیں, قتل بھی ہوتے تھے, جھگڑے بھی ہوتے تھے. کیونکہ ظاہری بات ہے کہ اس وقت کے لیے جس مرضی لڑکی کا نام نکال لیا اور جس مرضی لڑکے کے ساتھ اس نے وقت گزار لیا, اس لڑکے کی کہیں تو کوئی تو فیملی ہوگی نا, یا بالآخر شادی ہوگی. اس لڑکی کی بھی کہیں شادی تو ہونی ہے آخر کہیں اور جا کے. تو کوئی نہ کوئی غیرت اور کوئی نہ کوئی ایشوز تو چلنے ہیں. تو کرائم اور ریونج کلنگ اور یہ چیزیں اس کی وجہ سے بہت بڑی تھیں. تو اس کو پھر اگین جو ہے یورپ کے اندر فار مینی سوشل ریزنس اس کو انہوں نے ختم کر دیا کہ نہیں یہ تو بہت کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتا جا رہا ہے, اس کو ہم لوگوں نے دبانا, کنڈیم کیا گیا تھا اس کو, دوبارہ اس کو دبانے کی کوشش کی تھی. چاہے 14 ہے 15 ہے, یہ نہیں منایا جائے گا, اس طرح نہیں کرنا ہے اسے. انگلینڈ کے اندر ایک اسٹرگل چل رہی تھی, پاور اسٹرگل. اس کے اندر کیا ہوا تھا کہ 1649 کے اندر انگلینڈ کا ایک بادشاہ تھا, اس کو ایک سول وار کے اندر مار دیا گیا تھا. کنگ چارلز, قتل کر دیا گیا تھا اس کو. اس کا جو بیٹا تھا چارلز دا سیکنڈ, وہ فرار ہو کے بھاگ گیا تھا, وہ بچ گیا تھا, بادشاہ مارا گیا اور اس علاقے کے اندر ایک ان کی حکومت نکل گئی ہاتھ سے, اور وہ وہاں سے بھاگ کے چلا گیا تھا ارد گرد کے علاقوں کے اندر, یہ جو اسکینڈینیوین کنٹریز ہے وہاں جا کے چلا گیا تھا. اور وہاں جا کے اس نے ادھر کے لوکلز کے ساتھ رہ کے ایک فوج تیار کی اور واپس حملہ آور ہوا تھا. اور 11 سال کی اپنی جو حکومت جو چھوٹ گئی تھی اس کو واپس حاصل کر لیا تھا 1660 کے اندر, 1660 کے اندر. اور اس کے فوراً بعد جو سال شروع ہوا تھا تو ساتھ ہی یہ فیبرری کا مہینہ آیا تھا. اس نے پوری قوم کے اندر ایک دم سے, تاکہ میں پاپولر ہو جاؤں, ایک دم سے جو ہے نا میری بات مانی جائے, اس نے کیا کر دیا تھا, اس نے اناؤنس کر دیا تھا کہ ہم لوگ ویلنٹائن ڈے کو اسی جوش و خروش کے ساتھ منائیں گے جس طرح وہ ہمیشہ منایا جاتا تھا. تو ماڈرن ہسٹری کے اندر وہ رومنز اور ان تمام کی تاریخ کو چھوڑ دیں, ماڈرن ہسٹری کے اندر انگلینڈ وہ پہلا ملک بنا تھا جہاں پر بادشاہ کی طرف سے اس کو سیلیبریٹ کرنا شروع کیا. اور وہ تمام چیزیں کہ جو پہلے سب کچھ تھیں وہ اسی طرح ہی سیلیبریشن آنی شروع ہو گئی تھیں. امریکہ کے اندر اور وہاں پہ جو نیو ورلڈ جس کو بولا جاتا ہے, وہاں پر ان چیزوں کا بہت کم رواج تھا, بہت ہی ذکر ہی نہیں ہوتا تھا ویلنٹائن ڈے کا. تو ایک فیملی جو کہ انگلینڈ میں رہتی تھی وہ جب یہاں پر آئی تھی, تو ایک لڑکی, ایک فیملی تھی ہالینڈ کے نام سے, اس کی جو بیٹی تھی اس نے کیا کیا تھا کہ 1840s کے اندر اس نے یہاں پر کیا کیا تھا کہ کچھ کارڈز وغیرہ بنائے تھے کہ ویلنٹائن, کہ امریکہ نہیں جانتا تھا کہ ویلنٹائن ڈے بھی کوئی چیز ہوتی ہے. کارڈز بنائے اس طرح کر کے اور اس نے فلوٹ کیے نا کہ مارکیٹ میں دیکھتے ہیں کتنے آرڈرز آتے ہیں, کیا ہوتے ہیں. سرپرائزنگلی کیا ہوا کہ اس کے ایسٹیمیٹ کے حساب سے اس نے $200 کمانے تھے, اور کما اس نے لیے $5000. اس زمانے کے حساب سے دیکھیں آپ, 1840 کے زمانے میں دیکھیں آپ, تو وہ کتنی بڑی رقم تھی $5000. ابھی بھی $5000 کتنی بڑی رقم بنتی ہے, کتنی بن جاتی ہے, 5.25 لاکھ کے آس پاس بات بن جاتی ہے. تو ایک دن میں اس نے ایک ایونٹ کے اوپر اتنا کما لیا, اور وہاں پہ امریکہ کے اندر اس چیز کو اتنا وہ ہوا کہ یہ ایک زبردست بزنس ماڈل بن گیا. تو چاہے اب اس کی تاریخ وہ رومن سے نکلی تھی اور گریکس کا کیا تصور اس میں پہلے کا چلا آ رہا تھا, پھر کرسچینٹی نے اس کو کتنا انفلوئنس کیا, سینٹ ویلنٹائن ڈے, ان تینوں میں سے کون سا تھا اصل میں جس کے نام کے اوپر یہ ایونٹ منایا جا رہا تھا, لوپر کیلیا کو کس طرح ریپلیس کیا گیا تھا, وہ پرندوں کا جو تصور تھا اور ان کے جو بھی ان کا عقیدہ اور وہ جو بھی اس سے ریلیٹڈ چیزیں تھیں. لیکن امریکہ کے اندر کیا ہو گیا, ایک بہترین بزنس ماڈل بن گیا. یہ اتنا بہترین بزنس ماڈل کہ اس ایک دن کے اندر, مطلب کہ پورا سال کے اندر جتنی وہ جو میں سیلز اور ان کی بات کر رہا ہوں, پورے سال کے اندر اس سے ریلیٹڈ جتنی سیلز ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری کانسنٹریٹ ہو گئی ہیں. ایک بہترین بزنس ماڈل بن گیا پروڈکٹس کو بکوانے کا. عام طور پہ بھی تو کیکس اویلیبل ہوتے ہیں, چاکلیٹس اویلیبل ہوتی ہیں, لیکن کوئی ایونٹ چاہیے ہوتا ہے, کوئی بہانہ چاہیے ہوتا ہے کہ بکری ہو ہماری. کیکس تو اویلیبل ہوتے ہیں, کسی کا برتھ ڈے ہوگا, بالفرض ایک شہر کے اندر 1000 بندے کا آج برتھ ڈے ہے, اس کو کتنے بھی کیک بک جائیں گے اس کے حساب سے اگر دیکھا جائے. لیکن یہ کہ ایک خاص ایونٹ کے اوپر اکنامک ایکٹیویٹی اس نے کہ جنریٹ کرنا,
ایک زبردست آئیڈیا بنا تھا. اب اس کا کیا کس حد تک چلا گیا ہے، وہ کس حد تک چلا گیا کہ 2015 جو پچھلا گزرا ہے اس کے اندر 19 ارب ڈالر کی سیلز ہوئی ہے صرف اس ایک دن میں. 19 ارب ڈالر کی. اپوزیشن جو ہے پاکستان کی وہ سر کھا رہی ہے کہ ہمارے ملک کو ڈبا رہے ہیں قرضوں کے اندر ڈبا رہے ہیں، ہم کبھی نکل نہیں سکیں گے ان قرضوں کے اندر. کیا ہمارے جو فائنانس منسٹر انہوں نے اسٹیٹمنٹ کیا دی تھی کہ 3 مہینوں کے اندر مختلف بینکوں سے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، IMF، مختلف بینکوں سے ہم نے 1.46 ارب ڈالر ہم نے قرضہ لیا ہے. 1.46 بلین ڈالر. یہ 1.46 کی بات نہیں ہو رہی ابھی، یہ بات ہو رہی ہے 19 ارب کی. 19 ارب کی سیل ہوتی ہے اس ایک دن پہ، جس کے پیچھے گورنمنٹ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بیکنگ کی ضرورت نہیں ہے. اور کئی ارب کی تو یعنی کہ ہر چیز کی بائفیکیشن اگر دیکھی جائے تو وہ اربوں کے حساب سے ہو رہی ہوتی ہے. تقریباً 140 ڈالر جو ہے وہ ایک بندے نے اسپینڈ کیا ہے. ہر جو تھا بندہ جس نے آ کے کوئی بھی چیز خریدنی تھی، ایوریج اس نے اتنی لی ہے. اور یہ میں اسٹیٹسٹکس کہاں سے بتا رہا ہوں آپ کو؟ امریکہ کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے consensus.org، آفیشیل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے، اس کا یہ ڈیٹا ہے. تو آج کل کا حساب کیا بن چکا ہے؟ اب مذہب کا پیچھے تعلق ہے، وہ عام عوام کو کیا پتہ ہے کہ یہ خداؤں کی تصویریں ان کی اور یہ جو کیوپڈ بنا ہوا وغیرہ. اب اصل میں کیا مارکیٹنگ کیا ہے؟ ٹی وی پہ بھی کیا آ رہا ہوتا ہے؟ بس جو آپ کے دل میں بات ہے نا، آج کے دن کہہ دو، بس اسے جو آپ کو پسند ہے نا، بس اس سے اپنے دل کی بات کہہ دو. اور موبائل کمپنیز کا بھی کیا ہے؟ سب کہہ دو، بس جو دل میں ہے نا، دل میں کوئی بات رہے نا آپ کے، بس اب بس کہہ دو کسی طرح سے. آج موقع اس سال کو نہ ضائع کرنا، کہہ دو بس. اس کے لیے آپ کو کچھ خریدنا پڑے گا نا، منہ سوکھی تو نہیں آپ کو کچھ ملنے والا. آپ کچھ چاکلیٹس لے کے جائیں گے، کوئی آئس کریم کا خرچہ ہوگا، کوئی کارڈز خریدیں گے، کوئی پھول خریدیں گے، کوئی اور کوئی اسٹف ٹوائے خریدیں گے، کچھ تو لیں گے نا. تو ہماری تو بکری ہو گئی. باقی آپ کا دل ٹوٹتا رہے، جو مرضی ہوتا ہے اس دن آپ کے ساتھ جو بھی ہو، ان کو کیا لگے اس چیز سے. دل ٹوٹنے کے اوپر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد آپ سیڈ سانگس کی بھی CD خرید لیں گے کوئی ایک، اس کے اوپر بھی مزید غم بنا لیں گے. یہ سب کچھ جو ہے اب بن گیا ایک اکنامک ایکٹیویٹی. اور امریکہ کے اندر خاص طور پہ ہر مہینے میں ایک دن ایسا ضرور ہوتا ہے جس دن کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے. یہ بزنس ماڈل بہت کامیاب ہے یہ والا. کچھ تو بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں، جیسے ایک تھینکس گیونگ ڈے منایا جاتا ہے وہاں پر، ایک بلیک فرائیڈے ہوتا ہے وہ منایا جاتا ہے دن. ورنہ ادروائز آپ دیکھیں پورے سال کے اندر دنوں کو تقسیم کیا ہوتا ہے. اتنا پاپولر ہو گیا یہ چیز کہ ایون UN بھی چیزوں کو اناؤنس کر رہی ہوتی ہے کہ آج کون سا ہے، آج ہینڈ واشنگ ڈے ہے، آج کون سا ہے، آج فلانے رائٹس کا ڈے، آج کسی بیماری کے لیے اویئرنیس ہے تو اس کے لیے کوئی ڈے بنا دیا گیا، کوئی آج فادرز ڈے، آج کوئی مدرز ڈے، آج فلانا ہے. یہ تمام کا سارا تصور جو ہے یہ اسلام کے بالکل مترادف ہے. اسلام کے اندر کسی چیز کی کوئی لمٹ ایک دن کے اوپر نہیں ہے. آگے پیچھے امی کی کوئی بات ماننی نہیں ہے، اور مدرز ڈے کے اوپر آئی لو یو بس اس طرح کہہ دیں گے، بس وہ بھی سوکھا سوکھا سا. تو یہ جو سارا تصور ہے یہ سارا اس کے پیچھے کیا ہے؟ پیسے کی گیم ہے ساری کی ساری. اب اس کے پیچھے کیا خرچہ کریں لوگ، زیادہ سے زیادہ خرچہ کریں اس چیز کے اوپر. اور جو وہ تصور تھا سارا کہ یہ آپ اپنی بیٹی کو بھی کپڑے پہنائے وغیرہ. اب میں آپ کو سارا بیک گراؤنڈ بتایا کہ ویلنٹائن کس کو کہتے تھے. یہ جو کہا جاتا ہے اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے بی مائی ویلنٹائن، ویلنٹائن کسے کہتے تھے؟ وہ جو پرچی ڈالی جاتی تھی وہ ہوتے تھے ایک دوسرے کے لیے ویلنٹائن. اب اس غیرت کے ساتھ سوچیں کہ اپنے لیے کہ کسی کو آپ ایکسیپٹ کریں گے کہ یہ ایک رات کے لیے ہم اس کو پرمیشن دینا چاہتے ہیں، اس تصور کو مائنڈ میں رکھیں. پلس یہ بھی کہ جو ان کے مذاہب کے اندر چیزیں چلی آ رہی ہوتی ہیں، جو ہم کارڈز بانٹ رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے، ان کے اوپر ان کے خداؤں کی تصویریں بنی ہوئی ہیں. یہ کس طرح ایک مسلمان کو زیب دیتی ہے یہ چیز؟ ایک مسلمان کو یہ چیز کس طرح زیب دیتی ہے کہ وہ اس طرح اس چیز کو ٹالریٹ کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے ان لوگوں کے لیے یہ پیغام جو کہ کہتے ہیں کہ نہیں کوئی بات نہیں، انٹرنیشنل ایونٹ ہے اور کچھ نہیں، انوسینٹ سینس کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا. ان کے لیے ایک پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ابو داؤد کی کتاب اللباس کے اندر حدیث ہے، 4031 صحیح درجے کی حدیث ہے. ان ابی عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے شمار کیا جائے گا. اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ہم میں شامل نہیں ہوگا.
جس نے جس قوم کی اس کے کلچر، اس کے روایات، اس کا ٹریڈیشن، اس کے ویلیوز، ان کی ہر چیز، جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں شمار کیا جائے گا، وہ پھر ہم میں شمار نہیں ہوگا. اس ایک وہ چیز ہے کہ پہلے پتہ نہیں تھا، اب میں جس طرح سمجھا دیا اور پتہ ہے اور پھر بھی وہ کرے تو پھر تو یہ واقعی بات لاگو ہوتی ہے. یہ شیطان کے وہ ہتھ کنڈے ہیں جو شیطان آہستہ آہستہ کر کے لوگوں کے درمیان میں پھیلا رہا ہے، عام کر رہے ہیں ان چیزوں کو. اور جہاں سے میں نے جس آیت سے سٹارٹ کیا تھا وہ کیا تھا کہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تمہیں برباد کر کے چھوڑے گا. ویسٹ نے کیا کیا اپنے ساتھ؟ ویسٹ کے اندر میجورٹی کیسز کے اندر شادیاں نہیں ہوتی ہیں، اب شادی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اور بہت سارے کیسز میں اگر کہیں شادی ہوتی بھی ہے وہ تب ہوتی ہے جب وہ بہت سال ایک دوسرے کے ساتھ رہ چکے ہوتے ہیں، ان کے ہاں آلریڈی اولاد بھی ہو چکی ہوتی ہے، تب جا کے وہ شادی کرنے کو پریفر کرتے ہیں. ہمارے ہاں پرابلم کیا ہے بہت بڑی؟ ایک طرف سے کیا ہے کہ ہم لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی اپوزٹ کام کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا تھا؟ نوجوانوں کو مخاطب ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم میں سے جو نکاح کر سکتا ہے اس کو چاہیے کہ نکاح کرے، شادی کرے، جلد از جلد شادی کرے. اور اگر کوئی اس کی استطاعت نہیں رکھتا تو وہ روزے رکھے. پھر ہوتا کیا ہے کہ لڑکا اور لڑکی کس ایج میں بالغ ہو جاتے ہیں؟ لڑکی 11-12 سال کی ایج میں بالغ ہو جائے گی، لڑکا جو ہے وہ 14 سال کے آس پاس بالغ ہو جائے گا، 15 سال میں بالغ ہو چکا ہوگا. شادی کے لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ نہیں ابھی نہیں، ابھی یہ پڑھے گا، پڑھائی کمپلیٹ ہوگی، تھوڑا جاب کرنے دو اس کو، تھوڑا سیٹل ہونے دو، ابھی تھوڑا سا پکا ہو جائے وغیرہ. شادی کریں گے اس کی 28 سال کی عمر میں جا کے، 14 سال میں وہ بالغ ہو گیا تھا، 14 سال کے بعد جا کے اس کی شادی ہوگی. کس سوسائٹی کے اندر؟ جس کے اندر اس طرح کی فلمیں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، جس سوسائٹی کے اندر ڈرامے اس طرح کے ہوتے ہیں، بل بورڈ اس طرح کے ہوتے ہیں، اٹریکشنز چاروں طرف، ہر طرف سے فتنے اور وہ جو اٹریکشنز ہیں وہ کھینچ رہی ہیں. اور ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ نوجوان نسل جو ہے وہ بڑی خراب ہو رہی ہے آج کل. پھر بھی یہ جب احکامات کے اپوزٹ کریں گے تو اسی طرح ہی ہوگا. اللہ تعالیٰ کے اور اللہ کے رسول کے کہنے کے مطابق نہیں چلیں گے تو پھر یہی پرابلمز ہوں گی سوسائٹیز کے اندر. اور ویسٹ جو ہے جس چیز کو آپ یہ دیکھیں کہ پہلے زمانے کے اندر کیا ہوتا تھا، پہلے زمانے کے اندر لو میرج بہت ہی کم ہوتی ہوگی. اپنے پیرنٹس سے پوچھیں اور اپنے گرینڈ پیرنٹس سے پوچھیں، اپنے نانی دادا ان سے کوئی پوچھیں کہ آپ کے زمانے میں کسی نے، کوئی آپ کے دوستوں میں، کوئی فیملی میں کوئی تھا جس کی پسند کی شادی ہوئی ہو؟ کوئی شاید ہی کوئی ایگزامپل دے پائیں، وہ شاید ہی کوئی ایگزامپل دے پائیں، بہت ہی مشکل ہے. اپنے پیرنٹس سے پوچھیں گے وہ پھر بھی کوئی ایک آدھ ایگزامپل دے پائیں گے. اپنے لیول پہ دیکھیں گے آپ کو میجورٹی ایگزامپلس مل جائیں گی کہ ہاں فلانے کی پسند کی تھی، فلانے کی پسند کی تھی. وہ اب ہماری پسند شامل ہے شادی سے پہلے، اب تعلیم یافتہ بھی ہیں ہم لوگ. پہلے کیا تھا؟ حقوق کا نہیں پتہ تھا، اب حقوق کا بھی پتہ ہے، زیادہ ہیومن رائٹس کا پتہ ہے، سب چیزوں کا پتہ ہے. لیکن اینڈ رزلٹ کیا نکل رہا ہے؟ شادیاں کم ہو رہی ہیں، جو ہو رہی ہیں وہ طلاق کے نتیجے میں آ جاتی ہیں، ریزلٹنٹ ہو جاتی ہیں طلاق کے اوپر. پہلے پسند شامل نہیں تھی لیکن شادیاں کنٹینیو چل رہی تھیں، گھر آباد چل رہے ہوتے تھے. پہلے طلاق پوچھیں طلاق کہاں ہوتی تھی؟ طلاق کو تو بہت برا سمجھا جاتا تھا. اب کوئی ایشو نہیں ہے طلاق دینا، کوئی ایشو نہیں ہے. اور ایک اور چیز جس میں ہم پاکستانی اور انڈیا اور یہ جو علاقے کے لوگ ہیں یہاں پہ مار کھاتے ہیں وہ یہ ہے کہ عرب کے اندر کیا ہے کہ عرب کے اندر ان کے ہاں ایک عام کلچرل چیز ہے کہ وہاں پہ دوسری شادی اگر کوئی کرتا ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے. ہمارے یہاں کیا مسئلہ ہے؟ کوئی دوسری شادی کرتا ہے تو اس طرح دیکھتے ہیں جس طرح کہ وہ بہت بڑا کوئی گناہ کر بیٹھا ہے، جس طرح کوئی بدکاری کر رہا ہے، وہ اس طرح دیکھتے ہیں اسے. کسی کے ہسبینڈ وائف میں سے کسی ایک کی ڈیتھ ہو گئی، بالفرض ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی، لڑکی نے اپنی عدت پوری کر لی. اب اس کے بعد پوری فیملی کی توقع یہ ہوتی ہے کہ شادی نہیں کرنی چاہیے اسے، اب اس اولاد کے لیے اپنے جیے جو کچھ پہ شادی کر بیٹھی ہے تو عجیب عجیب قسم کے باتیں. بندے نے بھی اگر شادی کر لیا عجیب عجیب قسم کی باتیں کرتے ہیں. بالکل اپوزٹ ہے اس کے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں طریقہ کار بتایا تھا، جس کی وجہ سے ہم سوسائٹی ہماری بھی خراب ہو رہی ہے. ویسٹ نے اپنے آپ کو برباد کیا ہے، تباہ کر کے رکھ دیا انہوں نے اپنے آپ کو. یہ جو شادی کا سسٹم اور یہ سب کچھ جو ہے ختم کر کے رکھ دیا، اور وہی چیز ہمارے یہاں پہ کنٹینیو ہوتی بھی آ رہی ہے. جب امریکہ جانا ہوتا ہے کسی نے، اور آپ کے پتہ ہی ہوگا آپ کو کہ کہیں اگر کسی کی شادی ہو رہی ہے کہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ باہر سے کیا کرتے ہیں، فون کے اوپر یا اسکائپ کے اوپر نکاح کر لیا، شادی کروا لی، اور اس کے بعد کیا ڈاکیومنٹس پریپیئر ہوتے ہیں اور وہاں پہ باہر بھیج دیں گے اور اس طرح کر کے.
اس کو وہ کبھی بھی ہسبینڈ وائف ویزا یا اسپاؤس ویزا نہیں بولتے، اس کو وہ فیانسے ویزا بولتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ میجورٹی کیسز جو ہوتے ہیں وہ ان کے اندر شادی نہیں ہوتی ہے ان کی، وہ بس ویسے ایک دوسرے کے ساتھ رہنا چاہ رہے ہوتے ہیں، تو فیانسے کا لفظ زیادہ بہتر چلے گا. تو ویسٹ نے اپنے آپ کو برباد کر کے رکھ دیا ہے. انڈیا کے اندر اور پاکستان کے اندر بھی ریپ کے کیسز کافی کامن ہے، گینگ ریپ ہو جاتا ہے، اور بالکل اس طرح کے خاص طور پہ انڈیا کے اندر جو 1-2 سال سے جو تحریک بھی چل رہی ہے لیکن فائدہ کوئی نہیں ہو رہا، بروٹل طریقے سے ریپ ہو رہا ہے، ریپ بھی کر دیا، بعد میں جان سے بھی مار دیا، لیکن بروٹل طریقے سے، بہت وحشیانہ طریقے سے. اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر طرف آپ کو یہ بالی ووڈ، ہالی ووڈ اور اپنے پاکستانی بھی فلمیں اور یہ سب، یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے گند. اب انسان کے اندر پہلے سے ایک تقاضا ہوتا ہے، پہلے سے ایک خواہش ہوتی ہے، وہ ان بلٹ ہے، وہ انہیرنٹ ہے ایک چیز، وہ خواہش جو ہے وہ آپ کے اندر ہے. اسلام نے کیا کہا؟ چینلائز کرو اس کو، حلال ذریعے سے اس کو پورا کرو. وہ ہم نہیں کر رہے، اور جب اس طرح کی چیز کر رہے ہوتے ہیں تو معاشرے کے اندر فرسٹریشنز بڑھتی ہیں، پھر معاشرے کے اندر پھر اس طرح کی جو بہت زیادہ جو انفورسین چیزیں ہوتی ہیں وہ بڑھتی ہیں معاشرے کے اندر. تو اس کے نتیجے کے اندر یہ چیزیں پھر آگے ڈیولپ ہو جاتی ہیں. اتنے خوفناک مناظر یہ پہلے نہیں ہوتے تھے، والے مناظر جو کہ اب ہوتے ہیں. نہ پردے کے احکامات کے اوپر ہم لوگ عمل کریں گے، نہ اسلام کے باقی چیزوں کے اوپر عمل کریں گے، تو ظاہری بات ہے کہ اینڈ رزلٹ یہ نکلے گا. اور پیروی کس کی کرنا چاہ رہے ہیں ہم لوگ؟ ویسٹ کی. تو ویسٹ کا اگلا قدم کیا ہے؟ یہ تو ویلنٹائن، یہ تو ہمارے لیے تو ریسنٹ چیز ہے. مجھے اپنے یاد ہے کہ پرابلی 95 یا 96 کی بات ہوگی کہ جب میں نے پہلی دفعہ، لیکن میرے لیے مجھے کب پتہ لگا ویلنٹائن ڈے کیا کوئی چیز ہوتی ہے. پہلی دفعہ اسلام آباد کی ایک گفٹ شاپ ہوتی تھی ہارون سے، ابھی بھی ہوتی ہے، اس کے اندر پہلی دفعہ دیکھا تھا کہ ریڈ ریڈ چیزیں اور ہر جگہ یہ لکھا ہوا ہے ویلنٹائنس ڈے، ویلنٹائنس ڈے. تب پتہ لگا تھا کہ کوئی چیز ہوتی ہے ویلنٹائن ڈے. mid-90s کی بات ہے یہ. آپ انڈین فلموں میں بھی دیکھیں گے تو mid-90s سے پہلے آپ کو جو ہے نا اس کا کوئی ذکر نہیں ملنے والا. پرانی فلمیں جو 80s کی تھیں اور اس میں کوئی ذکر نہیں ویلنٹائن ڈے کا. اب کی فلمیں جو ہوں گی 90s کے بعد جو آنی شروع ہوئی ہیں ان کے اندر ذکر ہے اس کے ریلیٹڈ، اس سے ریلیٹڈ جوکس بھی ہیں، اس سے ریلیٹڈ سینز بھی بنائے ہوئے انہوں نے. یہ ریسنٹ چیز ہے. ویسٹ کے اندر بہت پہلے کی آئی ہوئی تھی. ویسٹ برباد کر چکا ہے اپنے آپ کو. اگلا قدم کیا؟ اگر اسی شیطان کی پیروی کرتے رہے، اگلا قدم کیا ہے؟ ویسٹ کے اندر ابھی پچھلے 1-2 سالوں کے اندر ایک بہت عرصے سے چل رہی تھی ہومو سیکچولیٹی کے اوپر، ان کے ہاں تحریکیں چل رہی ہیں جس کے لیے لفظ استعمال کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. ہم جنس پرستی، کہ جو لڑکا ہے وہ لڑکے کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے، اس کے ساتھ جو ہے وہ بدکاری کرنا چاہتا ہے. لڑکی لڑکی کے ساتھ، جس کے لیے گیز کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ایک کے لیے لیسبینس کا لفظ استعمال ہوتا ہے، وہ اس تحریک پہ چل رہے ہوتے ہیں. اور پہلے کیا ہوتا تھا؟ وہ اپنے حقوق کے لیے لڑتے تھے اور ان کو برا بھلا کہا جاتا تھا. امریکہ کے اندر 1940s کی ایک پکچر میرے پاس ہے ایک عورت کی جس کے ایک کرائم کی پکچر، ایک کرائم کا کیس ہے میرے پاس، کیونکہ میں چیزیں جمع کرتا رہتا ہوں اپنے پاس. ایک لڑکی کی وہ ہے جس طرح ان کے ہوتا ہے کلپریٹ کی تصویر کھینچتے ہیں، سائیڈ اینگل بھی ہوتا ہے اس طرح، اور اس کے اوپر گناہ کیا اس کا کہ وہ لیسبین تھی. یہ گناہ تھا اس کا. اب آپ دیکھیں کیا ہے، تو 1-2 سال پہلے کیا ہوا ہے، سپریم کورٹ آف امریکہ جو ہے اس نے پورے آل اوور امریکہ اس کو بیسک رائٹ میں کاؤنٹ کر دیا، اور اس کی سیلیبریشن ہر ایک نے کی تھی. رینبو کلرز جو ہے نا یہ اس کو سیلیبریٹ کیا گیا تھا. ایک بچی کی بھی تصویر ہے کہ بچی چھوٹی سی بچی ہے اور اس کے اندر چیکس کے اوپر یہ لو کا سائن بنا ہوا ہے اور اندر جو ہے نا وہ رینبو کلرز ہے. رینبو کلرز جو ہے نا یہ رینبو کلرز ہومو سیکشولیٹی جو تحریک ہے نا اس کا کلر ہے یہ، اصل میں ان کا فلیگ ہے یہ، آپ سمجھ لیں. رینبو کے کلرز جو ہوتے ہیں ملٹی کلرز، رنگینیاں. تو اس کے اندر مطلب کہ مثال کے طور پہ اس کے اندر چھوٹی بچی، اس کا وہ چل رہا ہے اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے آئی لو مائی بوتھ مومس. مطلب کہ یہ ان کے ہاں بچے جو ہیں وہ اس نسل کے اندر پیدا ہو رہے ہوتے ہیں جس کو لیگلائز کر لیا گیا. ایون واشنگٹن نے، وائٹ ہاؤس جو ہے اس نے سیلیبریٹ کیا تھا سپریم کورٹ کی اس کو اناؤنسمنٹ کو. وائٹ ہاؤس کی آپ پکچر دیکھیں، وائٹ ہاؤس کے اوپر جس طرح ہمارے نہیں ہوتا عید کے اوپر لائٹنگ کری جاتی ہے، انہوں نے رینبو کلرز کے ساتھ اس کو سجایا تھا وائٹ ہاؤس کو. بے شمار ویب سائٹس، کیونکہ میرا تعلق آئی ٹی کے ساتھ ہے تو جتنے بھی ویب سائٹ تھے ہر ویب سائٹ نے وہ ایک مہینے کے لیے 1 month آف سیلیبریشن ہوا تھا، پورے مہینے کے لیے اپنے آئیکونز اور لوگوز ہیں نا ان کا بیک گراؤنڈ کلر رینبو کلرز کر دیے تھے. ان کا اگلا قدم وہ ہے. اب وہ چیزیں یہاں پہ ہوں گی. ٹرکی کے اندر اس کی پبلک ہونی شروع ہو گئی ہے. ٹرکی کے اندر پبلک ڈیمونسٹریشنز ہوتی ہیں
لڑکے لڑکیاں نکلتے ہیں اور اس کے اندر بورڈز لے کے پھر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارا بیسک رائٹ ہے. اور ابھی تک ٹرکی کیا کر رہا ہوتا ہے کہ وہ جو پانی والی جو فائر کیننز ہوتی ہیں, پانی پھینکا جاتا ہے منتشر کرنے کے لیے, اس چیزوں کے حربوں کو استعمال کر رہے ہیں کہ جان چھڑائیے. اور ویسٹ ان کو بہت دبا رہا ہوتا ہے کہ تم یورپین یونین میں آنا چاہتے ہو اور یہ حرکتیں کر رہے ہو, تم ان کو حق دو, ان کا یہ بنیادی حق ہے ان کا کہ وہ اس طرح کی حرکت کرنا چاہ رہے ہیں. یہ ان کے اگلے قدم ہیں. اور یہاں پر بھی بات نہیں چلتی. نیوز کلپس ہیں میرے پاس جن کے اندر کیا ہے کہ ایک ٹرم ہوتی ہے جیسے ایڈلٹری کا لفظ ہے نا, اس طرح ایک لفظ ہوتا ہے بیسٹیلٹی. وہ کیا ہے کہ انسان جانوروں کے ساتھ بھی بدفعلی کرے, اور اس کے لیے پراپر وہاں پہ اینیمل رائٹس اور ان کی آفیشیل ڈسکشنز چل رہی ہیں کہ کس حد تک جا سکتے ہیں, کس حد تک نہیں جا سکتے. یہ ہیں وہ شیطان کے قدم جن کی پیروی سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. اور یہ یہاں پر بھی ایسا اگلا کیا حربہ ہو سکتا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان اور اس کے ہتھکنڈوں سے بھی محفوظ رکھے, حق کو پہچاننے کی ہمارے اندر ایک طاقت پیدا کرے کہ ہم پہچان سکیں حق کو, اور یہ بھی طاقت ہمارے اندر آئے کہ ہم حق کو حق کہہ بھی سکیں. کیونکہ آج کل جو ہے وہ حق کو حق کہنا بھی بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے. ہم حق کو حق کہہ سکیں کہ یہ غلط ہے, جو غلط ہے وہ غلط ہے, امر بالمعروف و نہی عن المنکر کر سکیں. ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر تم نے یہ چھوڑ دیا تو تمہاری دعائیں قبول ہونے چھوڑ دیں گے اللہ تعالیٰ, تمہاری دعائیں نہیں قبول کریں گے اللہ تعالیٰ. تو میں نے آپ کو اس کا پورا پیچھے کا ایک بیک گراؤنڈ سمجھانے کی کوشش کی ہے جتنا پاسبل ہو سکا تھا اس بیسک ٹائم کے اندر. یہ اپنے اندر عادت ڈالیں آپ لوگ کہ زندگی بھر آئندہ یہ فتنے بڑھیں گے. جب بھی کوئی چیز دیکھیں نا, اپنے اندر یہ ایک آزاد سوچ پیدا کریں والی کہ یہ جو چیز ہے اس کا مطلب کیا ہے. جیسا میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ کارڈ کے اوپر یہ تیر کیوں بنا ہوتا ہے, تیر کا کیا مطلب ہے, پرندے کیوں بنے ہوتے ہیں, یہ کہاں سے آئی تھی یہ چیز, کس نے شروع کی تھی, ویلنٹائن لفظ کا مطلب کیا ہوتا ہے, کس کو کہتے ہیں ویلنٹائن. تو یہ اپنے اندر یہ چیز پیدا کریں, کیونکہ گارنٹی کے ساتھ آئندہ آنے والے زمانے میں نئی نئی چیزیں آتی جائیں گی, اور آپ کو ہر دفعہ موقع نہیں ملے گا کہ آپ کسی کا لیکچر اٹینڈ کیا کریں گے. آپ کے اپنے اندر یہ بصیرت پیدا ہونی چاہیے. اس کو شیئر کریں. یہ 3 دن جو ہمارے پاس اور ہیں, اس کے اندر میکسیمم لوگوں کو اس کی آگاہی دے سکیں, کیونکہ اگر 14 فروری گزر گیا تو پھر جو گناہ ہونا تھا وہ ہو چکا ہوگا. اس سال ہم نے چانس گوا دیا, اور 14 کے بعد کسی کو آپ شیئر بھی کریں گے نا تو کوئی دیکھنا بھی نہیں چاہے گا, 14 سے پہلے دیکھنا چاہے گا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.